شادی کو 10 دن گزرے تھے کہ عائشہ پہ ہمارے معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ شوہر تو اچھا تھا، ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن مسئلہ ساس سسر کا تھا۔ حالانکہ عائشہ سمجھدار، با اخلاق اور خوبصورت لڑکی تھی۔ عائشہ جب امی کے گھر تھی تو اسے عادت تھی وہ 9 بجے جاگتی تھی۔ اسے ناشتہ بنانا، گھر کے کام کرنا اتنے نہیں آتے تھے۔ بس کیا ہوا کہ اچانک سے رشتہ آیا اور امی ابو نے جلدی جلدی شادی کر دی۔ شادی کے چند دن گزرے تھے کہ سسر نے دیکھا کہ ابھی تک بہو سوئی ہوئی ہے۔ سسر نے بیٹے کو بلایا، عائشہ کا شوہر چاند تم کو شرم ہے کیا، بغیرت ہو گئے ہو؟ چاند نے ابا کی جانب دیکھا۔ ابو جی کیا ہوا ہے؟ تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے، وہ کوئی نواب زادی ہے یا کسی بادشاہ کی بیٹی؟ جا اسے اٹھا جا کر، کل سے میں نہ دیکھوں کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہے۔ چاند ابا سے اب کیا کہتا، کمرے میں گیا، عائشہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ پیاری سی شہزادی، خوبصورت معصوم سا چہرہ، بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ چاند نے آواز دی، عائشہ اٹھ جا میری رسگلے۔ عائشہ خرگوش کی نیند سو رہی تھی۔ چاند آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاس آیا، آہستہ سے ہلایا، عائشہ کی بچی اٹھ جا۔ عائشہ نیند میں چلانے لگی، امی کیا ہے آپ کو، مجھے سونے دیں۔ چاند جلدی سے عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھا، او میری نور جاں، ابا نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہوگی، اٹھ ہوش میں آ۔ عائشہ نے آنکھ کھولی، سامنے چاند کھڑا تھا، ٹائی ہاتھ میں پکڑے عائشہ آنکھ ملتے ہوئے بولی، آپ صبح صبح کہاں چل دیے؟ چاند نے غصے والا منہ بنایا، ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم، 9 بجنے والے ہیں، آپ ہیں کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ عائشہ مسکرانے لگی، اچھا سوری نا میری جان۔ چاند پاس بیٹھا عائشہ کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا سنو۔ عائشہ کندھے پر سر رکھ کر، جی چاند۔ چاند پیار سے بولا، ابا جی کو نے بہت گالیاں دی ہیں، قسم سے ابا کہہ رہے تھے اگر کل تیری بیوی فجر ٹائم نہ اٹھی تو دیکھنا۔ عائشہ اداس ہو گئی۔ چاند اداسی سمجھ گیا تھا، عائشہ میں جانتا ہوں تم کو عادت نہیں ہے اتنی جلدی جاگنے کی، آہستہ آہستہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو سمجھ جاؤ گی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ عائشہ کے دل کو سکون سا ملا، میرا چاند میرے ساتھ ہے۔ چاند آہستہ سے بولا، سنو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیا ہے، اب ٹائم سے کر لینا اور بھابھی لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا۔ چاند جانے لگا، عائشہ جلدی سے اٹھی، چاند جی بات سنیں۔ چاند نے مڑ کر دیکھا، عائشہ دوڑ کر سینے سے جا لگی، آئی لو یو میری جان۔ چاند نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میری چڑیل اب جاؤ جا کر منہ دھو لو، کیا بھوتنی بنی ہوئی ہو۔ عائشہ بہت خوش تھی، شاور لیا پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ساس نے آواز دی، مہارانی اٹھ گئی ہو کیا؟ عائشہ کمرے سے باہر گئی، جی امی، تم کو کتنی بار کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن تم کو شرم ہے یا نہیں؟ عائشہ آہستہ سے بولی، امی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر نہیں اٹھا جاتا۔ ساس نے غصے سے کہا، ہاں تم سب سے الگ ہونا، نہیں اٹھا جاتا، اب جا کپڑے دھونے والے پڑے ہیں دھو جا کر۔ دراصل عائشہ کو کپڑے بھی دھونے کہاں آتے تھے، امی ابو کی لاڈلی سی تھی، لیکن اب اسے گھر بسانا تھا، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گھر، دیور جیٹھ، ان کے بچے سب ملا کر کوئی 17 افراد بنتے تھے، سب کے 2 سوٹ کپڑوں کا ڈھیر تھا، کیسے دھونے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے لگی، شام کے 4 بج گئے تھے، مشکل سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں، تھک کر ٹوٹ گئی تھی، اب بس وہ بستر پہ لیٹ کر سونا چاہتی تھی۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ سسر نے آواز دی، عائشہ کہاں گئی ہے؟ بھابھی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے، سسر تو سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، ابھی آیا تھا، دیکھا عائشہ کمرے میں ہے، 5-7 گالیاں دیں، میں صبح گیا تھا گھر سے، شام کو آیا ہوں، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی۔ غصے سے عائشہ کے دروازے پر ہاتھ مارا، عائشہ ڈر کر اٹھ گئی، ابو کیا ہوا؟ سسر نے گالیاں دینا شروع کر دی، تم کو بکواس کیا تھا نا، گھر کو گھر سمجھو اور گھر کے کام کاج کیا کرو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر لگا کر پڑی رہتی ہو، اٹھو اب میرے لیے چائے بناؤ۔ عائشہ ڈر گئی تھی، تھکا ہوا جسم لیا کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی، اسے بہت سردی لگ رہی تھی، سسر کو چائے دی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تھکن سے آنکھ لگ گئی۔ چاند گھر آیا، دیکھا عائشہ سو رہی ہے، چاند مسکرا کر عائشہ کی جانب دیکھنے لگا،
عائشہ کے کپڑے گیلے تھے۔ عائشہ کے چہرے کو ہاتھ لگایا۔ عائشہ کو تو بخار تھا۔ چاند جب کمرے سے باہر آیا تو دھلے کپڑوں کو دیکھا۔ کوئی 40 ڈریس تھے۔ چاند خاموش ہو گیا۔ بھابھی سے پوچھا، کپڑے کس نے دھلائی کیے ہیں؟ بھابھی آہستہ سے بولی، تیری بیگم نے۔ اس نے کپڑے کیا دھلائی کیے، جیسے بہت کام کر دیا ہو۔ اسے کہو اب برتن دھو دے۔ چاند کمرے میں گیا، عائشہ کے ماتھے پر بوسہ کیا، آہستہ سے آواز دی، عائشہ میری جان اٹھیں۔ عائشہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ عائشہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ چاند نے جلدی سے عائشہ کے کپڑے پریس کیے، پھر عائشہ کو چینج کروائے۔ عائشہ تھکن سے ٹوٹ چکی تھی۔ چاند پیار سے بولا، میری جان نہیں دھو سکتی تھے تو کیوں دھوئے کپڑے؟ عائشہ مسکرانے لگی، میری جان کوئی بات نہیں، اتنا تو کرنا پڑتا ہے۔ چلو عائشہ، میں آپ کو میڈیسن لا دوں۔ عائشہ کا ہاتھ تھاما ڈاکٹر پاس جانے لگا تو ساس نے آواز دی، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو لے کر۔ چاند آہستہ سے بولا، امی اس کو اتنا بخار ہے، اس کی حالت دیکھیں۔ ساس نے گالی دی، مر نہیں جاتی یہ، اس کو کیسے بخار ہو گیا؟ چاند پیار سے بولا، امی آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا عائشہ گھر کے کام کرے، لیکن آپ بھی تو ظلم کرتی ہیں۔ آپ کی دوسری بھی 4 بہویں سب کو مل کر کام کرنے کا کہتی ہیں نا آپ۔ جانتی ہیں عائشہ کو ان سب کاموں کی عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ چاند کی امی گالیاں دینے لگی، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، بغیرت ہو گیا ہے۔ چاند نے عائشہ کا ہاتھ پکڑا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ 103 بخار تھا عائشہ کو۔ انجیکشن لگانے لگا تو رونے لگی۔ چاند نے عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ کو ہمت آ گئی۔ چاند نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ عائشہ آہستہ سے بولی، نہیں چاند، سارا دن کام کرتی رہی ہوں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ چاند ایک ریسٹورنٹ پہ لے گیا۔ عائشہ بخار میں کیا کھاتی، لیکن چاند کی اتنی محبت دے کر عائشہ کا آدھا بخار تو ٹھیک ہو گیا۔ چاند نے عائشہ کا ہاتھ تھاما، پیار سے بولا، میری جان اداس نہ ہوا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو۔ میں جانتا ہوں میرے امی ابو غلط نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تم صبر رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عائشہ مسکرانے لگی، میری جان آپ ہی تو میری ہمت ہو، آپ کو دیکھ کر ہی تو حوصلہ ملتا ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ جب چاند اور عائشہ گھر گئے تو سسر نے گھر سر پر اٹھا لیا، تم کو شرم نہیں آتی؟ کہاں گیا ہوا تھا؟ چاند آہستہ سے بولا، ابو عائشہ ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو ہوٹل چلے گئے۔ باپ نے جب ہوٹل کا نام سنا تو آگ بگولا ہو گیا، یہ شیطان عورت کچھ کروا کر دم لے گی۔ گھر میں روٹی نہیں تھی کیا جو ہوٹل پہ چلے گئے؟ سسر کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر عائشہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ چاند نے جلدی سے سنبھالا، کمرے میں لے گیا، عائشہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ بہت پریشان تھا۔ عائشہ ابھی پڑھ رہی تھی یونیورسٹی۔ ماں باپ نے اس لیے جلدی شادی کر دی تھی کہ باپ بیمار رہتا تھا اور بھائی کوئی نہیں تھا، تو ماں باپ نے بیاہ دیا تھا۔ سب سے چھوٹی تھی، گھر میں لاڈوں میں پلی تھی، لیکن سسرال میں سکون نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا، نہ جانے کیوں ساس سسر بھابھی لوگ سب عائشہ کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ شادی کو 3 سال گزر گئے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ سسر نے ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ عائشہ کو ایک حکیم سے دوا لا کر دی اور کہا یہ کھاؤ، اس سے اولاد ہوگی۔ عائشہ نے چند ہفتے وہ میڈیسن کھائی، لیکن وہ میڈیسن اتنی زہریلی تھی کہ عائشہ کو خون کی الٹیاں آنے لگیں۔ جب امی کے گھر گئی تو امی نے ڈاکٹر کو چیک کروایا اور وہ میڈیسن بھی دکھائی جو سسر نے عائشہ کو کھانے کے لیے دی تھی۔ ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا، یہ میڈیسن تو بانجھ بنانے کے لیے دی جاتی۔ عائشہ رونے لگی، میرا ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ خاموش رہی، وہ دوا چھوڑ دی۔ سسر کو جب پتہ چلا عائشہ وہ دوا نہیں کھاتی تو گالیاں دینے لگا۔ اب سسر چاہتا تھا عائشہ کو طلاق دلوا کر چاند کا دوسرا بیاہ کر دیا جائے۔ ایک دن جیٹھانی نے بتایا، عائشہ گھر میں تیری طلاق کی باتیں چل رہی ہیں۔ عائشہ پریشان ہو گئی۔ چاند رات کو گھر میں آیا، عائشہ چاند کے لیے کھانا لے کر آئی۔ چاند کھانا کھا رہا تھا۔ عائشہ آہستہ سے بولی، چاند ایک بات پوچھوں؟ چاند مسکرا کر بولا، ہاں پوچھو نا جان، اگر میں ماں نہ بن سکی تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ چاند ہنسنے لگا، کیا فضول بات کر رہی ہو، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ اور دوبارہ یہ فضول بات نہ کرنا۔ عائشہ خاموش ہو گئی، چائے بنانے چلی گئی۔ ایک دن ساس کو محلے کی کسی عورت نے کہا،
تمہارے گھر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ تم ایک بابا جی کے پاس جاؤ۔ اس بابا جی کے پاس گئی اور کہا ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ بابا جی نے بھی بس ادھر ادھر کی پھینکی اور کہا تمہارے گھر میں کوئی جادو کروا رہا ہے اور بہت سخت جادو ہے۔ ساس کا دھیان سیدھا عائشہ پہ گیا۔ وہی جادو کرتی ہے، اس لیے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ عائشہ اب سخت لہجوں سے تھک چکی تھی۔ ساس سسر نہ عید پہ امی کے گھر جانے دیتے، نہ کسی سکھ دکھ میں۔ چاند ماں باپ کے سامنے بے بس تھا، کیا کرتا۔ آج چاند جب گھر واپس آیا تو سسر نے آواز دی، چاند بات سن، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ چاند پاس آ کر بیٹھ گیا۔ چاند کے چاروں بھائی بھابیاں وہاں سب موجود تھے۔ عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سسر نے چاند سے کہا میں تمہارے لیے تیری بھابھی کی چھوٹی بہن فائزہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میرا یہ فیصلہ ہے، تم عائشہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کرو۔ چاند حیران تھا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باپ نے فیصلہ سنایا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو عائشہ کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رہو اور جائیداد میں حصہ لو، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ چاند چلا کر بولا ابا یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ عائشہ آواز سن کر باہر آئی، دیکھا سب کٹھے بیٹھے تھے۔ چاند نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں عائشہ کو طلاق کیوں دوں؟ تو ساس گالی دے کر بولی جادوگرنی ہے وہ اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی اس کے ہاں، اور ویسے بھی وہ ہم میں نہیں گزارا کر سکتی، ہم اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ چاند عائشہ کی جانب دیکھنے لگا۔ عائشہ اداس بے بس کھڑی چاند کے قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ چاند آہستہ سے بولا ابو عائشہ کا قصور کیا ہے؟ باپ چلا کر بولا تم طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ چاند خاموش ہو گیا۔ چاند نے پوچھا اگر میں عائشہ کو طلاق نہ دوں تو؟ باپ نے گالی دی اور کہا پھر میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہوں گا تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ چاند تڑپ اٹھا، ابا جان ایسا نہ کریں۔ امی ایسا کیوں کر رہی ہیں آپ؟ چاند نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ایسا نہ کریں، عائشہ بہت اچھی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ باپ نے جائیداد کے کاغذ نکالے اور کہا میں ابھی یہ گھر اور 50 ایکڑ تمہارے نام کرتا ہوں، عائشہ کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کے لیے ہاں کرو۔ چاند نے فائزہ کی جانب دیکھا، مجبور ہو چکا تھا۔ ایک طرف ماں باپ اور دوسری جانب عائشہ، بے پناہ پیار کرنے والی عائشہ۔ عائشہ زمین پر بیٹھ گئی، خاموش تھی، جسم کانپ رہا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ چاند نے عائشہ کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، عائشہ کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ چاند آگے بڑھا، باپ کے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذات پکڑے اور ان کو پھاڑ دیا، پھر مسکرا کر عائشہ کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا ابو جان میں جانتا ہوں آپ نے عائشہ کو بانجھ پن کی دوائی دی تھی۔ امی میں جانتا ہوں آپ کو عائشہ اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ حق سچ بات کرتی ہے۔ آپ نے ایک کافر بابا کے پاس جا کر پوچھا ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، اور اس بابا نے کہا جادو ہے گھر میں، اور آپ نے عائشہ کو جادوگرنی بنا دیا، جبکہ عائشہ 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ امی باقی آپ کی 4 بہویں آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو ان میں برائی نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بھابھی نے آپ کو کتنی بار گالیاں بھی دی ہیں، نہ جانے کیوں آپ کو عائشہ سے ہی اتنی نفرت کیوں ہے۔ امی گھر میں سکون آ جائے گا، آپ انصاف قائم کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ میں صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ عائشہ ماں نہیں بن سکی۔ اللہ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ضرور عطا کرے گا۔ بابا جان آپ کی بھی بیٹی ہے، کیا ہوا اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دی میرے شوہر نے؟ اتنا کہہ کر چاند نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور ماتھے پر بوسہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ عائشہ رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چاند کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ عائشہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے جا رہی تھی۔ چاند کا ساتھ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہم سفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ بہت لکی ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم کسی اپنے کے سینے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے۔ عائشہ اپنے امی ابو کے گھر آ گئی اور پھر اللہ نے کرم فرمایا۔ عائشہ کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔
دوسری جانب دیکھیں کیا ہوا، دوسرے بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور سب نے جائیداد بانٹ لی۔ جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پھر آخر عائشہ چاند کا ہاتھ تھامے ساس سسر کے پاس آئی اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ عائشہ آہستہ سے بولی، امی میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ چاند پاس کھڑا اپنے فیصلے پر مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھیں، ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، نا انصافی ایک دن انصاف میں ضرور بدلتی ہے، کسی کو دیے آنسو کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ساس سسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں اپنی بہو کے ساتھ۔ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ کا انصاف ترازو آپ کا حساب کرے۔ اور ہر اس مرد ہم سفر کو فارس کا محبت بھرا سلام، جو چاند کی طرح اپنی بیوی اپنی ہم سفر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔